اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن کے حوالے سے پارہ نمبر 29 کا آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 29 میں پہلی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے پہلے رکوع میں سلسلہ موت و حیات کی حکمت کے حوالے سے بیان ہے، اور اس رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو زندگی اور موت کا جو حصہ دیا ہے وہ ان کے لیے آزمائش کا ایک حصہ ہے، اور وہ حصہ جاری کیوں فرمایا؟ اس کے لیے اللہ نے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے، یعنی تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون ہے جو بہترین ہے۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کیے اور آخرت کی ابدی زندگی میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو گئے، اس کے برعکس جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے پاس نہ کیا، وہ جہنم کی ابدی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ وہ جہنم میں بڑی حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہم نے سنا ہوتا یا غور کیا ہوتا تو ہم شامل نہ ہوتے۔ جہنمیوں میں افسوس، اس روز یہ ندامت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں حیوانی اور انسانی زندگی کا فرق کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ انسان 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان وہ جس کا کوئی واضح مقصد زندگی ہی نہ ہو، دوسرا وہ جو صرف پیٹ بھرنے، نسل بڑھانے اور سر چھپانے کے لیے محنت کر رہا ہو، تو وہ انسان کی صورت میں حیوان ہے، اور وہ زندگی نہیں گزار رہا بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہے۔ اصل زندگی اس کی ہے جس کا حیوانی تقاضوں سے اوپر کوئی اعلیٰ مقصد زندگی ہو، کوئی اعلیٰ کام دنیا میں کرنا چاہتا ہو، اور اعلیٰ ترین کام دنیا میں وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے کیا۔ سبحان اللہ۔ دعوت دین کے ذریعے انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش اور اقامت دین کی جد و جہد کے ذریعے سے انسانیت کو ظالمانہ اور جابرانہ نظام سے نجات دلانے کی محنت۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دعوت دین اور اقامت دین کے لیے مال و جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ القلم کا آغاز ہے، جس میں جو موضوع بیان کیا گیا ہے، یعنی سورۃ القلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مخالفین کی ذلت کا تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 1 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلند ترین مرتبہ پر ہے۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجو کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون یا دیوانے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہیں۔ کیا اتنے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہستی مجنون ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اس رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے گھٹیا کردار کو نمایاں کیا گیا، واضح کیا گیا کہ ہم ان مخالفین کو اسی طرح آزما رہے ہیں جیسے باغ والوں کو آزمایا گیا ہے۔ باغ والوں نے طے کیا تھا کہ ہم باغ کے پھل میں سے کسی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے راتوں رات ان کے باغ کو اجاڑ کے رکھ دیا۔
बाग का उजड़ना अल्लाह का अजाब था। बाग वालों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगने लगे। मुखालिफीन हक़ को चाहिए कि वो इस वाक़े से इबरत हासिल करे और दुनिया में अजाब आने से पहले ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू कर ले, वरना दुनिया में भी अजाब का मज़ा चखेंगे और आखिरत का अजाब तो ज़्यादा सख्त होगा। मज़ीद इसके बाद आगे बढ़ें तो रुकू नंबर 2 का आगाज़ है, जिसमें जानबूझकर नमाज छोड़ने वालों की जिल्लत के हवाले से तज़किरा है। इस रुकू में इस तसव्वुर की नफी की गई कि तमाम इंसान ख्वा अल्लाह के फरमा बरदार हो या नाफरमान, बख्श दिए जाएंगे। नेमतों वाली जन्नत सिर्फ फरमा बरदारों के लिए है और मुजरिमों ने अगर तौबा न की तो अपने जराइम की सजा पाकर रहेंगे। रोज़ क़यामत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खास तजल्ली का ज़ुहूर होगा। तमाम इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सजदा करने की दावत दी जाएगी। कुछ बदनसीब ये सआदत हासिल करने से महरूम होंगे। शर्म के मारे उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी और चेहरे पर जिल्लत छा रही होगी। उनका जुर्म ये था कि उन्हें दुनिया में जब नमाज की तरफ बुलाया जाता था तो वो सही सालिम होने के बावजूद नमाज अदा नहीं करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस महरूमी और रुसवाई से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद आगे बढ़े तो इसके बाद सूरह अल-हाक़्क़ा का आगाज़ है, जिसमें आखिरत का जिक्र मुअस्सर उसलूब में किया गया है। और रुकू नंबर 1 में जैसा किरदार वैसा अंजाम के हवाले से बात की गई है। इस रुकू में आगाह किया गया कि क़यामत का वाक़या होना एक बरहक़ हकीकत है। कौम आद, कौम समूद, आले फ़िरऔन, कौम लूत और कौम नूह ने इस हकीकत को जुटलाया और शदीद अजाब का मजा चखा। रोज़ क़यामत नेक लोगों का नामा आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और वो खुशी खुशी अपना नामा आमाल दूसरों को दिखाएंगे। अब वो जन्नत में बड़े इत्मीनान के साथ राहतों से भरपूर जिंदगी बसर करेंगे। मुजरिमों को उनका नामा आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा और वो फरियाद करेंगे, काश हमारा नामा आमाल हमारे सामने न आता, हमारी दुनिया का मालो असबाब हमारे कुछ काम न आया। हुक्म दिया जाएगा कि इनको उठा के जहन्नम में फेंक दिया जाए और फिर जहन्नम में जंजीरों से जकड़ दिया जाए। अल्लाहु अकबर। अब कोई इनका दोस्त या हमायती ना होगा। उनकी ग़िज़ा जख्मों का खून और पीप होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस अंजाम बद से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। जब भी जहन्नम का तज़किरा हो तो फौरन हमें जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए और अल्लाह की हिफाजत में आ जाना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जन्नत वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे उन नेक अमाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रजा शामिल फरमाए। जैसा कि मैंने ये अब पिछले सूरत में भी अर्ज किया सूरत अल-क़लम के हवाले से कि इंसान तो वो होता है जिसका आला मकसद होता है। आला मकसद क्या होता है? अल्लाह के दीन की तबलीग दूसरों तक पहुंचाना और उसके जरिए से उसे जहन्नम से बचाना और फिर अकामत दीन के लिए जिद्दोजहद करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के निज़ाम को कायम करने की जिद्दोजहद में हिस्सा डालना। असल में ये वो इंसान हैं जो कामयाब हैं। वो इंसान जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके उनको खिलाना, उनको पिलाना, जॉब करना, ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें जिंदगी गुजार रही है। वो जिंदगी को नहीं गुजार रहा होता बल्कि जिंदगी उसको गुजार रही होती है। तो हमें अगर आला इंसान बनना है, आला तरीन इंसान बनना है, तो अपने अल्लाह की रजा की खातिर दावत और तबलीग उस अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाकर जहन्नम से अल्लाह के बंदों को बचाना, ये सबसे बड़ा काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक दे।
اب مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے۔ سورۃ الحاقہ کا مطالعہ ہمارا جاری اور ساری ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اور یقینی حق ہے، اور اس رکوع نمبر 2 میں واضح کیا گیا کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں۔ اگر معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود سے بنا کر ہماری طرف سے منسوخ کرتے تو ہم ان کی پکڑ کرتے اور کوئی انہیں ہماری پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سچے نبی ہیں جن کے سچائی کی تصدیق دشمن بھی الصادق کے نام سے کرتے ہیں۔ ایسی عظیم ہستی ہرگز کسی خود ساختہ کلام کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتی۔ یہ قرآن تو یقینی حق ہے، جو لوگ اسے حق نہیں مان رہے ان قریب ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج کا آغاز ہے، جس کے عنوان اچھے اور برے کردار کی وضاحت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ہی رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ صبر کرے، ان قریب ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جو ٹالا نہ جا سکے گا۔ روز قیامت ایک مجرم خود کو بچانے کے لیے بطور فدیہ اپنے بیٹے، بیوی، بھائی بلکہ پورے کنبے کو پیش کرنا چاہے گا، لیکن خود کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی کم ظرف ہے، تکلیف آئے تو وہ واویلا کرتا ہے، اور اگر نعمت مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے، دوسروں کو اس کے فیض سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے ایسے نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، مجرمین کی مالی امداد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ جنسی بے رہ روی سے بچتے ہیں، عہد و امانت کی پاسداری کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جنت میں بھرپور اکرام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جنت میں اکرام ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی بندگی کے لیے اس کے رسول کو فالو کرتے ہیں، اور جہنم میں سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہوئے اور شیطان کو فالو کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ وعدہ کریں کہ ہم نہ صرف رمضان میں، غیر رمضان میں بھی ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کامل اور مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے، اس پہلے رکوع کا مضمون ہے۔ اس رکوع میں ان مشرکین کی مذمت کی گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ خبردار کیا گیا کہ ان قریب وہ اپنے جرائم کی سزا پائیں گے۔ روز قیامت قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، ان کی نگاہ شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوگی اور چہرے پر سیاہی چھائی ہوگی، اور یہی وہ دن ہے جس روز انہیں جرائم کی سزا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو سورہ نوح کا آغاز ہے۔ یہ بڑی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جامع ترین سورت مبارکہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور فریاد کا اس سورت مبارکہ میں بیان ہے۔ پہلے ہی رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کے رد عمل کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، تنہائی میں سمجھایا اور اعلان بھی پکارا، انہیں دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کریں، میری اطاعت کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دنیا میں مال، اولاد، سرسبز شاداب باغات عطا کرے گا۔ قوم نے میری بات سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور منہ پھیر کر چل دینے کی روش اختیار کی اور بڑے تکبر کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرایا۔ محترم ناظرین، نوٹ کریں کہ یہ بڑے
درد دل سے بیان کر رہے ہیں جناب نوح علیہ السلام کہ میں نے ان کے ساتھ جتنی اللہ نے مجھے استطاعت، قوت، ہمت دی تھی، میں نے ان سب کو ملا کے ان کو دین کی دعوت دی، اور میری کوشش تھی کہ ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، لیکن انہوں نے میری کچھ بھی بات نہ سنی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے۔ رکوع نمبر 2 میں حضرت نوح کی فریاد اور بددعا کا تذکرہ ہے۔ دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف بددعا مذکور ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کی کہ قوم نے میری بات ماننے کی بجائے سرکش سرداروں کی پیروی کی، ان سرداروں نے میرے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی، اور اے اللہ اب ان کے لیے گمراہی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ فرمانا، زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دینا، اور ان کی آئندہ نسلوں سے بھی مجھے کسی خیر کی توقع نہیں، ان کے لیے تباہی و بربادی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ فرمانا، البتہ میرے والدین اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما دینا۔ اے اللہ اللہ نے ان کی فریاد سن لی، ظالم قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے، جو اللہ کی مانتے ہیں اللہ اسے دوہرا اجر دیتے ہیں۔ دوہرا اجر کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کا عمل ہے اس عمل سے بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں جو غیر معمولی اجر دے گا میری اور آپ کی سوچ سے بالا تر ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھے، سورۃ الجن کا آغاز ہے۔ سورۃ الجن میں ابتدائی جو اس کا مضمون ہے وہ جنات کی ایمان اور افروز دعوت کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ پہلے ہی رکوع میں ایمان لانے ہی میں خیر ہے اس کی بات کی گئی ہے، اور اس رکوع میں جنت کی اپنی قوم کے لیے دعوت کا بیان ہے۔ اس رکوع میں جنات کی اپنی قوم کے لیے دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے جو توحید یعنی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارا ہم جنس ابلیس احمق ہے جو ہمیں گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم نافرمانی کر کے اللہ کی زمین کو یا آسمان میں عاجز اللہ کو زمین پر یا آسمان کو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لا کر کامیابی کی راہ اختیار کریں۔ جو قرآن پر ایمان نہ لائے گا وہ بڑھتے ہوئے چڑھتے ہوئے عذاب کا شکار ہوگا۔ اس رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، لہٰذا کم از کم ان گھروں کو تو شرک سے پاک رکھا جائے اور یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کا کیا ہے؟ گھر ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس گھر میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے کا حق نہیں۔ اگر پکارو گے تو اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی نازک ذمہ داری کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار فرما دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہارے بارے میں کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا نہ کیا تو مجھے خود اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا فرما دیا۔ ختم نبوت کی وجہ سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل کا آغاز ہے جس میں مضمون بیان کیا گیا ہے تزکیہ نفس کے لیے قرآن کریم کا لاہ عمل۔ پہلے ہی رکوع میں تزکیہ نفس کے حوالے سے ہدایت بیان کی گئی ہے۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ عن قریب ان پر دعوت و اقامت و دین کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ اس کے لیے روحانی ترقی اور قلبی ثبات کا حصول ضروری ہے۔
اس مقصد کے لیے راتوں میں اٹھ کر اوسطاً آدھی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں ناموں کا ذکر کرتے رہیے اور سب سے کٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کیجیے، مخالفین کی باتوں پر صبر کیجیے اور ان سے خوبصورتی سے کنارہ کشی کر لیجیے۔ ان مخالفین کو عن قریب ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں دہکتی ہوئی آگ، حلق میں اٹکنے والے کانٹے دار غذا اور وہ بیڑیاں ہوگی جن سے مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے جس میں قیام اللیل کی حکمت میں تخفیف کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تحسین کی گئی اور وہ 1/3 رات، نصف رات اور کبھی 2/3 رات کے تہجد کے نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سہولت دی گئی کہ وہ 5 وقتہ نماز فرض ہونے کے بعد اب ان کے لیے تہجد یعنی قیام اللیل کی ادائیگی بھی فرض نہیں رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ وہ دن میں اپنی معیشت اللہ کی راہ میں جنگ اور دیگر سرگرمیوں کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں اور وہ سہولت سے جتنی دیر بھی ممکن ہو قیام اللیل کی سعادت حاصل کریں گے۔ البتہ 5 وقتہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کریں۔ ان کا دیا ہوا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں محفوظ رہے گا اور انہیں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد سورۃ المدثر کا آغاز ہے جس میں ایمان بالآخرت کا مؤثر بیان ہے اور اس کے پہلے ہی رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی قائم کرنے کا حکم ہے۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھاری ذمہ داری ڈال دینے کا بیان جس سے سورہ مزمل میں آگاہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں اور دنیا میں اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کریں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ نہیں کرنی بلکہ تبلیغ کے ذریعے اہل حق کو ایک جماعت تیار کرنی ہے، اس جماعت کو اہل باطل سے ٹکرانا ہے اور انہیں شکست دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب کرنا ہے۔ پھر اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن ولید بن مغیرہ کے کردار کی خباثت بیان کی گئی ہے اور اسے اس جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی جس پر 19 فرشتے مامور ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے جس میں جہنم میں لے جانے والے جرائم کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان مکالمے کا ذکر ہے اور اہل جنت پوچھیں گے کہ اہل جہنم سے کہ تمہیں کس جرم کے پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ۔ ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور دین حق کی تعلیمات پر اعتراض کرتے رہتے تھے جن کا اعتراف جرم اب انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، نہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ کا آغاز ہے جس میں قیامت کے مناظر کا بیان ہے اور پہلے ہی رکوع میں انکار آخرت کے زوردار نفی کی گئی ہے۔ اس رکوع میں ان تمام تصورات کی زوردار نفی کی گئی ہے جو آخرت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ آگاہ کیا گیا قیامت ایسی یقینی شے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی قسم کھا رہا ہے ضمیر کا ہر نیکی پر انسان کو مسرت دینا، نیکی کا اچھا اور بدی کا برا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ دراصل انسان نہیں چاہتا کہ گناہوں کو جو لذت وہ لے رہا ہے اسے چھوڑ دے، اس لیے گناہوں کی باز پرس کی یقینی خبر کو جھٹلا رہا ہے۔ پھر اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے والہانہ محبت کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت نازل ہونے والی آیات کو
حفظ کرنے کے لیے تیزی سے اپنی زبان مبارک سے دہراتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ اس قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس مضامین کی وضاحت کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کار خیر کے لیے جلدی کر رہے تھے، جبکہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی وقتی اور گھٹیا نعمتوں کے لیے جلدی کرتی ہے اور آخرت کے دن کو بھول جاتی ہے۔ اس دن جو مجرموں کے چہرے بگڑے ہوں گے اور نیک لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کے دیدار سے فیض یاب ہوں گے۔ اور رکوع کے آخر میں موت کا ذکر ہے، جب وہ آ جاتی ہے تو اسے ٹالنا نہیں جا سکتا۔ موت کی سختی کے باعث پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے اور انسان خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے۔ فرمایا گیا اس رکوع کے مضمون میں کیا انسان سے حساب و کتاب نہ ہوگا؟ سوالیہ انداز ہے، اور اسی رکوع میں ایسے شخص کی شدید مذمت کی گئی ہے جس نے سرکشی اختیار کی، حق کو قبول نہ کیا اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا۔ اس کے برعکس بڑے تکبر سے دینی تعلیمات کو جھٹلایا۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے مقصد اور آزاد پیدا کیا گیا ہے؟ وہ جو جی چاہے وہ کرتا پھرے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، جس اللہ نے اسے نطفے سے بنایا ہے اور اسے دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور دنیا میں اس کے طرز عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد سورۃ الدہر کا آغاز ہے۔ سورۃ الدہر میں ناشکری اور شکر گزاری کا نتیجے کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ پہلے ہی رکوع میں شکر گزاری کی راہ اور حسین انجام کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اسے نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے۔ اب اسے اختیار ہے کہ نیکی کی راہ پر چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے یا بدی کی راہ پر چل کر ناشکری کرے۔ بدی کی راہ پر چلنے والوں کا برا انجام ہوگا، نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور دنیا میں کسی بدلے یہاں تک کہ لوگوں کی طرف سے شکریہ کے بھی طلبگار نہیں تھے۔ ان کو جنت میں مختلف مشروبات اور پسندیدہ غذائیں چاندی کے برتنوں میں پیش کی جائیں گی۔ ان کی خدمت کے لیے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے حاضر ہوں گے اور انہیں ریشمی لباس سے مزین کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پاکیزہ شراب کی جام پلائے گا، فرمائے گا کہ یہ تمہاری نیکیوں کا اجر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں فرمایا گیا کافر دنیا کی وقتی اور کم تر لذتوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کی مشکل دن سے غافل ہیں۔ دانش مندی یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعے اس دن کی تیاری کی جائے، نیکیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگی جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان نیکی کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ جو دعا ہے نسائی اور ابو داود دونوں کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کے ذریعے سے۔ اس کے بعد مزید آگے پڑھے تو سورۃ المرسلات کا آغاز ہے، جو کہ اس پارہ کی آخری سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ میں ذکر آخرت جلالی اسلوب میں ہے اور پہلے ہی رکوع میں آخرت کو جھٹلانے والے غور تو کریں کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں بڑے جلالی اسلوب میں ایسے لوگوں کو تباہی و بربادی کی وعید سنائی گئی ہے جو قیامت کے دن جھٹلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ماضی کو تباہ ہونے والی قوموں کو انجام سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی۔ انہیں غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ اللہ نے کیسے انہیں نطفہ سے تخلیق کیا، زمین کو کس طرح کشادہ بنایا اور اس پر پہاڑ جما دیے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے پانی بہا دیا۔ کیا ایسی قدرت رکھنے والا خالق انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ حقیقت ہے یہ کہ آخرت یعنی فیصلے کا دن آ کر رہے گا اور ان مجرموں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس دن وہ شرمندگی کے مارے
کوئی بات نہیں کر سکیں گے، پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے اس پارے کا، جو کہ رکوع نمبر 2 ہے اور سورت کا بھی آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں متقین اور مجرمین کا انجام کا تذکرہ ہے، اور فرمایا گیا کہ متقین کو جنت کی ٹھنڈی چھاؤں، خوش ذائقہ مشروبات اور لذیذ میوہ جات کی بشارت دی گئی۔ جنت میں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے انعام کے طور پر بے فکر ہو کر جو چاہو کر کھاؤ پیو۔ اس کے برعکس مجرموں سے کہا گیا کہ دنیا میں جو مزے کرنے ہیں کر لو، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن جیسے عظیم کلام کو سن کر بھی ایمان نہیں لا رہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔